انسان کو صحیح راہ پر چلنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح راہ کون سی ہے۔ اب اللہ نے بتانے کا ذریعہ بنایا ہے قرآن کو، اور پھر اپنا نبی بھیجا جو کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہمیں اب رہنمائی لینی ہے قرآن سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے، اس سے پھر مسائل بھی اخذ کرنے ہیں اور باقی ہدایت کی چیزیں اور نصیحت کی باتیں بھی لینی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نصیحت حاصل کرنے کا تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب قرآن کا جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے مسائل والا۔ مسائل کو سمجھنے کے لیے اب گہرا علم چاہیے، یعنی اس کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے گا۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو مسائل عالموں سے پوچھ کر چلیں گے یا انہی سے سمجھیں گے، لیکن صرف آپ قرآن کو پڑھیں اور مسائل سمجھ میں آ جائیں یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے مزید علم بھی چاہیے۔ تو یہاں پر اب کچھ لوگوں کا یہ تو جاہلانہ موقف ہے کہ قرآن پڑھو ہی نہیں، ترجمے سے بھی نہ پڑھو، یہ صرف عالموں کے لیے، یہ جاہلانہ موقف ہے۔ صحیح موقف یہ قرآن پڑھو، اس میں سے جو بھی وہ پورشن جو مسائل والا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی وہ پڑھو، تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دو، جو بھی مسئلہ ہے وہ علماء سے ڈسکس کر کے پھر اس پر چلو، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کا جو دوسرا پورشن ہے جس کا تعلق اللہ کی وحدانیت سے، توحید سے ہے، آخرت سے ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تو انسان کے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے قرآن کو پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ ترجمے سے پڑھے۔ لیکن قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھنا ہے، لیکن قرآن کو خود سے ترجمے سے پڑھتے رہنا ہے۔